بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو اور سب چین ہی چین ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد بہت تیزی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف گامزن ہے، اور ڈرائنگ رومز اور میٹنگ ہالز میں ہونے والے جو شور و شرابہ تھا اور جو جھگڑے تھے، جو لڑائیاں تھیں، وہ اب سوشل میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے بنتے اب بہت آگے چلی گئی ہیں۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ترجمانوں کو ہدایت کر دی ہے کہ جس طرح کا سوال آئے، جس طرح کی بات ہے، ترکی بترکی جواب دیا جائے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ لڑائی 90 کی دہائی کی یاد کو کس طرح تازہ کرتی ہے، کچھ ادب آداب ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے یا اسی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے گا، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر آج اسکولوں کے طلباء، اساتذہ اور مالکان نے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے یہ ریلی نکالتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تک یہ لوگ پہنچے، اور وہاں انہوں نے دھرنا بھی دیا، تقریریں کی، احتجاج کیا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے اور تعلیمی اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ کورونا ایس او پیز کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے جو اسکول کھولنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے کورونا کی صورتحال کے باعث۔ انہوں نے کہا کہ 8ویں تک، پہلی سے لے کے 8ویں کلاس تک 28 اپریل تک، اور 9ویں سے لے کر 12ویں کلاس تک 18 اپریل تک جو ہے تعلیمی ادارے اسی طرح بند رہیں گے، اور اس کے بعد 28 اپریل کو ایک دوبارہ اجلاس ہوگا، اس میں جائزہ لیا جائے گا کہ ان تعلیمی اداروں کو کھولنا ہے، یعنی وہ کورونا کی صورتحال کے بعد اس پہ جائزہ ہوگا۔ اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ روسی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کا دورہ کس اہمیت کا حامل ہے، پاکستان اور روس کے تعلقات کتنی تیزی کے ساتھ مزید قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کے کیا فوائد ہوں گے، ہمیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، یہ تو پی ڈی ایم کا تناؤ جو ہے یہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑا دعویٰ تو تھا، کچھ آپ جیسے جہاں دیدہ لوگ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے یہ بڑا جھگڑا ہو جائے گا، انہوں نے کوئی نہیں ساتھ چلنا، لیکن یقین دہانیاں ان کی اپنی طرف سے کرائی جا رہی تھیں، خود ہی دعوے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں یہ شرمندہ ہیں یا نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات بعض اتحاد جو ہیں وہ حالات کی نزاکت کے تحت بنتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب بہت پرانی بات ہے، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے تھے تو ایک جگتو فرنٹ بنا تھا۔ جگتو فرنٹ میں 4 جماعتیں تھیں، اور وہ جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حالات کی نزاکت کے مطابق وہ اتحاد بن گیا، تو وہ پھر چلنا کہاں تھا۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو پارٹیاں اکٹھی ہوئیں پی ڈی ایم میں، یہ غیر فطری اتحاد تھا۔ ایک تو نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، پارٹیوں کا طرز عمل مختلف تھا، پارٹیوں کی روایات مختلف تھیں، اور اب وہ بلاول بھٹو زرداری بالکل 9 ستاروں کی بات بھی لے آئے، تو یہ 9 ستارے آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کے خلاف بھی احتجاج کرتے رہے قومی اتحاد میں شامل ہو کر۔ صحیح ہے۔ اب یہ اختلاف اس لیے تھا کہ دیکھیے، پی ڈی ایم کے طاقت پہ کندھا ان کا استعمال کیا، اور میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ وار ہوا جی۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں بھی سیانے لوگ ہیں، صحیح ہے۔ خود آصف علی زرداری مہان سیاستدان ہیں، صحیح ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر، پارٹی میں جی۔ اور ان کی پارلیمانی پارٹی میں بہت ہی اعلیٰ پائے کے سیاستدان موجود ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، اور اسی شاید طرح کسی دوسری پارٹی میں ایسا نہ ہو۔ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور پارٹی جو بڑی پارٹی اے این پی، آج انہوں نے اب وہ احتجاجاً دیکھیے، واک آؤٹ کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، اور ان کے رہنما، مرکزی رہنما، اے این پی کا ایک نظریاتی پارٹی ہے، جی جی، ایک عرصے سے وہ سیاست کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور اے این پی کے لوگ اپنے نظریے سے نہیں ہٹتے، بائیں بازو کے اتحاد جو ان میں کا وہ رہے نظریہ ہیں، ہے وہ اس کے ساتھ جڑے تو ہوئے ہیں۔ یہ ان کو بھی عجیب و غریب تجربہ ہو رہا تھا جی ہاں، کہ رائٹ ونگ کی پارٹیوں کے ساتھ ان کو چلنا پڑ رہا تھا، ایسے ہی، اور ایسے لوگ جو سیاسی طاقت کسی کی استعمال کرتے ہیں
اور سمجھوتا کر کے راتوں رات ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو بالکل ایسے مرکزی رہنما شاہی سید صاحب ANP کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ شاہی سید صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہی سید، آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاہی سید صاحب؟ آ رہی، بالکل آ رہی۔ جی، آج ایک بڑا اہم ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، آپ بھی وہاں موجود تھے پہلے اجلاس میں بھی، تو آپ بالکل یہ دوستی، یہ تعلق آپ ختم ہو گیا، وہ راستہ ٹوٹ گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیاست میں یہ جو ایک اتحاد تھا، اور اتحاد PDM یہ کوئی ایک پارٹی نہیں تھی، یہ کوئی ضم نہیں ہوا کہ ساری ایک پارٹی ہو گئے۔ ہمارا کوئی آئین نہیں ہے، ہر پارٹی کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ہر پارٹی کی اپنا اپنا منشور ہے۔ صحیح۔ تو اسی وجہ سے ظاہر بات یہ اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد کا مطلب ایک دوسرے کو کچھ لے دے کے، کچھ ایک سن کے برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے جو ملک میں جب بھی اتحادیں بنی، ہم سب میں حصہ رہے، ہم نے سب میں ڈکٹیٹر کے خلاف کام کیا ہے، ہم نے ہمیشہ اصولوں پہ کام کیا ہے۔ یہاں پہ اگر کسی کو تحفظات تھے تو ہمارے بھی تحفظات تھے۔ اسے شوکات دینا وہ تو ایسے سمجھتے جیسے ہم اس کی کوئی ذیلی تنظیم ہے۔ صحیح ہے۔ شوکات اپنی پارٹی والے بندے کو تو البتہ دے سکتا تھا، لیکن اس طرح سے اتحاد میں کسی کو شوکات دینا یا اسی طریقے سے تذلیل کرنا یا اس کو کمتر سمجھنا، شوکات کس چیز کا؟ جب آپ کو ہم نے بتا دیا اور آپ آئے اور ہم نے آپ کو بتا دیا۔ شاہی سید صاحب، شاہی سید صاحب، اب میرا نام مظہر برلاس ہے۔ آپ کو تو اس طرح شو کا نوٹس جاری کیا گیا، آپ کو اور پیپلز پارٹی کو، کہ جیسے آپ کوئی سرکاری ملازم ہو۔ تو میں وہی تو بول رہا ہوں کہ اس نے اگر یہ سمجھا یا جو بھی سمجھا تو غلط سمجھا، ہم نے اس کو جواب یہی دیا کہ آپ کا رائٹ ہی نہیں بنتا ہمیں شوکاز دینے کا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ اتحاد کو چلانے کے لیے اگر آپ بڑے بنے ہو تو پھر بڑے بن کے دکھاؤ، ہمیں بلاؤ، آپ لیڈران کی میٹنگ کال کر کے اس میں آپ ہم سے پوچھو۔ اور جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو اتحاد ہے، ہمارے بھی تحفظات ہے، پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہوں گے۔ ابھی آپ کا لڑکانہ میں PTI کے بندے کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، یہ کون سا؟ ہم اس میں بھی تو ایک شوکاز دینا چاہیے نا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آپ کا اگر مثال کے طور پر جو خیبر پختونخوا میں سینٹ میں ہوا تھا، جو ڈیسائیڈ ہوا کہ جنرل 2 سیٹیں ہماری ہوگی، باقی پہ آپ نے ایک بندہ آزاد کرا کر کے اپنے 2 سیٹیں خراب کروا دی، تو ہمارے بھی تحفظات تھے۔ صحیح۔ تو یہ محض بات ہوتا تھا یہ۔ اچھا، دوسری بات کہ PDM بنا کس مقاصد کے لیے؟ ہمارا موٹیو تھا غریب عوام کی مہنگائی کے خلاف، یہ جو ڈکٹیٹرشپ، یہ جو سلیکٹر تھا اس کے خلاف یا سلیکٹ کرنے والوں کے خلاف، وہ جو 20-22 نکات تھے یا 26 نکات تھے، اس کے اوپر اگر آپ ہم سے بات کریں تو ہم آپ سے بات کریں۔ اب ایک اپوزیشن کی سیٹ کے اوپر آپ ناراض ہونا، ہمیں شوکازیں دینا، اس طریقے سے کرنا، تو پھر ہمارے بھی تو تحفظات ہے کہ آپ لوگوں نے یا بلوچستان میں یا ادھر بھی آپ نے سینٹ میں یا پنجاب کے اندر جو آپ نے PTI سے مل بیٹھ کے، کاف لیگ سے مل بیٹھ کر کے اور انفوز آپ آ گئے، تو ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ لیکن شاہی سید صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP نے مل کے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ دیکھو، وہ جو بھی کہے وہ ان کا حساب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے وفائی کی تو آپ بیٹھ جاؤ، ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بیٹھ جائے اور یہ چیز ڈیسائیڈ کرے کہ کس نے کہاں بے وفائی کی، کس نے کیا کیا۔ وہ اس کا شوکاز دینے کا مطلب تو یہ کہ ہم آپ کی کوئی ذیلی تنظیم ہے جو کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم برابری کی بنیاد میں اتحاد میں تھے اور ہم وہی اصول جو ہمارے PDM کے موقف تھا، ہم اس پہ آج بھی کڑے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج بھی ہم ڈکٹیٹر کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اگر جی شاہی سید صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک تو مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی پوچھتا ہوں، لیکن اگر یہ آپ سے معافی مانگ لیں، اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیں، جو آپ تو اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ شوکاز کیوں ہوا، اگر وہ واپس لے لیتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، سیاسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو واپسی کا پھر راستہ ہے آپ کا؟ میرے خیال میں کوئی ایسی ہم نے کوئی دروازے تو بند نہیں کیا سیاست میں۔ اگر وہ آ جائے اور اس چیز پہ ہمیں وہ سمجھا دے، ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں اتنا کوئی ربط دے دے، تو یہ بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ہم کب چاہتے تھے PDM ٹوٹے؟ PDM کے لیے ہماری قربانی ہے۔ PDM میں جب عہدے بانٹنے لگے تو اگر آپ سیٹوں کے اوپر کرے تو پھر تو ظاہر بات ہے، مسلم لیگ بڑی پارٹی ہے، ساری چیزیں ان کو دے دو۔ لیکن اتحاد میں آپ نے سیٹوں کو نہیں دیکھنا ہے، اتحاد میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہماری مضبوط ہو جائے۔ آپ کبھی 2 سیٹوں والے کو بھی عزت دو گے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ 2 سیٹ والے کو عزت نہ دو۔
پھر تو ان کا کوئی اتحاد میں رہے گا نہیں, پھر تو پیپل پارٹی اور نون دونوں ہی رہے گا. لہٰذا یہ کہ اتحاد میں لوگوں کو عزت دینا, رسپیکٹ دینا, اور یہ جو اتحاد ہوتا ہے اس قسم کے اتحاد کے لیے خود قربانی دینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین بھی ہمارا ہوگا اور میں پی ڈی ایم کا سربراہ بھی میں رہوں گا اور پھر میں شوکازے بھی دیتا رہوں گا. تو بھائی پھر تو ہماری اپنی نظریات ہے, ہماری پارٹی, ہم اپنے ایک ایسی پارٹی سے بلانگ کر رہے ہیں جو 100 سالہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری بات آپ سے صرف یہ پوچھنی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے, آپ نے خود بات کی کہ ہمارا ایک بہت بڑا موقف تھا مہنگائی, استعفے عمران خان کو بھیج دو, حکومت گرا دو, اس بحث میں عوام کا مسئلہ مہنگائی کہیں دب نہیں گیا؟ پی ڈی ایم کا جو بنیادی ایجنڈا تھا اس سے وہ ہٹ نہیں گئی؟ نہیں, پی ڈی ایم کا اگر وہ پی ڈی ایم اپنے بات پہ رہتا تو یہ جو استعفیٰ ان کے بات آئی تھی, دیکھو جو حقیقت ہے سچ بولنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو اس کو بولنا پڑتا ہے. ابھی میں بتاؤں کہ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, اے یو آئی کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, مسلم نون کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت اگر ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. صحیح. تو آپ اس کو بولیں کہ آپ اس سے پہلے حکومت چھوڑ دو. لیکن لہٰذا یہ کہ ہم یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمارے تحفظات اس وقت بھی تھے کہ استعفے اگر دینے ہیں تو سب نے دینے, اور پھر اپنے صوبے سے لے کے وہ قومی اسمبلی تک اور سینٹ تک استعفے دو. صحیح ہے. پھر وہ تو ظاہر بات, اور ہمارا اب بھی آج کا بھی یہ موقع ہے جو آپ کا پی ڈی ایم بنا ہے جس موٹیو جس نکات پہ اس نکات پہ بات کرو. صحیح. آپ اپوزیشن کے لیڈر بننے نہ بننے پہ یا ووٹ ادھر دینے یا ادھر ووٹ دینے پہ آپ کے بات تو کر سکتے ہو, آپ ہمارے کو میٹنگ کے اندر تو بات سکتے ہو, لیکن اس طرح شکایت دینا, اس طریقے سے یہ نوٹس کرنا, یہ میرے سمجھ سے باہر تھا, جس کا جواب ہمارے پاس یہی تھا. ہم اور کیا کر سکتے تھے. بہت شکریہ شاہی سید صاحب, مرکزی رہنما عوامی نیشنل پارٹی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی مظہر برلاس صاحب بڑے غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم آپ کے ملازم تھوڑی ہیں, اب ہمیں شوکا جاری کر رہے ہیں. صحیح ہے ان کی بات, انہوں نے جو باتیں کی ہیں. اور اب دیکھیے شاہی سید صاحب نے بتایا کہ ہمارے بیسیکلی یہ نکات تھے, جی ان نکات پر تو پی ڈی ایم چلا نہیں. اور آج انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا بھی الیکشن اپنی پارٹی کو لڑا رہے تھے, پی ڈی ایم کی سربراہی بھی اپنے پاس رکھ رہے تھے. مولانا صاحب کی طرف اشارہ ان کا. جی ہاں بالکل بالکل. پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے ایک اور بات کی ہے, انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو بیمار ہیں. صحیح ہے. تو اب پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف ہیں. صحیح ہے. ان کی بیماری کی صورت میں جو نائب صدر ہے پی ڈی ایم کے وہ راجہ پرویز اشرف ہے, تو اختیار تو راجہ پرویز اشرف کے پاس ہے. صحیح ہے. کسی کو شوکاز نوٹس دینے کا یا نہیں دینے کا. نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ شام کو انہوں نے بڑے شکوے کیے اور آج صبح شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ وضاحتیں کر رہے تھے. ایسے ہی. اس کے بعد کوئی اور معذرت خانہ بیان, اسی لیے تو میں نے پوچھا نا کہ وہ پکی معافی آ جائے تو کیا کریں گے آپ. جی وہ آ جائے گی. اب گزارش یہ ہے کہ یہ شاہی سید صاحب نے بھی بات کی, یہ بات میں کرنے والا تھا جی, کہ پاکستان میں سیاست میں دو عملی ہے. ایسے ہی. کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. آپ ایک طرف مولانا صاحب کو دیکھیں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور انہیں سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں, اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ لاڑکانہ میں انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا ہے. جی ہاں بالکل. یہ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات اٹھائی ہے امیرہ دروتی نے. تو یہ کیا موقف ہوا کہ ایک طرف آپ ایک پارٹی کے خلاف ہے, ایک حکومت کے خلاف ہے, دوسری طرف آپ اس سے اتحاد کر رہے ہیں. جی ہاں یہ دو عملی ہے جی, ادھر وہ آپ نے یہ کیوں کیا اور ادھر خود ہی وہ کچھ کر رہے ہوں, اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پی ڈی ایم کے اختلافات کی بات ہو رہی تھی, اور مظہر برلاس صاحب یہ لڑائی تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. دیکھیے علی رضا صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی ایک تاریخ ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس بہترین پارلیمنٹیرین موجود ہیں. صحیح ہے.
اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ان کے پاس بہترین لوگ موجود ہیں. صحیح. جبکہ نون لیگ کے لوگوں کا اگر آپ موازنہ کریں، یہ جو صبح و شام الزامات یہ لگاتے ہیں، ان کی ساری سیاست الزامات سے بھری پڑی ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ کسی کی طاقت پہ سمجھوتے کرنا چاہتے ہیں، کسی کی طاقت پہ سمجھوتے کر کے چلے مظہر اللہ جاتے صاحب، آپ ہیں. نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مؤثر آواز کی بات کی ہے اور ان کے اچھے لیڈرز کی بات کی ہے اور اچھے پارلیمنٹیرینز کی بات کی ہے، تو ان کی ایک مؤثر آواز سینیٹر پلوشا خان، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پلوشا خان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی، یہ بڑا اتحاد کی ایک بات تھی. آج پھر تھوڑا سا بلاول صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح کی بات آ رہی ہے اسی طرح جواب دینے کی اجازت ہے اب. تو کیا لگ رہا ہے، وہ ماضی کی طرف تو نہیں لوٹ رہے، 90 کی دہائی کی طرف؟ دیکھیے کہ یہ 90 کی دہائی کی طرف لوٹنا تو میں سمجھتی ہوں انتہائی بے وقوفی ہوگی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ یہ ایک بڑا مؤثر اتحاد بلاول بھٹو صاحب نے بہت تگ و دو کے بعد، اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سب کو قائل کیا اس پر، اور جتنی محنت کی اس کو جو ہے قائم کرنے میں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس دن پی ڈی ایم میریٹ اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایجنڈا سامنے لائے، اس دن سے حکومت جو ہے وہ ڈیفینسو پہ ہو گئی. صحیح. اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی تجویز کردہ، اور آف کورس باقیوں کا بھی اس میں پارٹیز کا ایک رائے تھی اور اپنی ان کی ایکسیپٹنس تھی، جو تجاویز تھی اس کے نتیجے میں اپنے ثمرات دیکھے. صحیح. ہم نے ایک تاریخی شکست جو ہے وہ حکومت کو سینٹ میں دی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے اس کا تمام تر کام، تمام تر معاونین، تمام تر وزراء، تمام تر اراکین سارا دن اسی پر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی امیچورٹی کے ساتھ، یا تو امیچورٹی تھی یا جان بوجھ کر اس کو خرابی کی طرف لے جایا گیا. صحیح. اب بات یہ ہے کہ آپ کو برلاٹ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ تمام اتحاد جو ہوتے ہیں مختلف جماعتوں میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنے ہوئے، جیسے ایم آر ڈی بنی، اے آر ڈی بنی، تمام نے اپنے اہداف حاصل کیے. ایم آر ڈی میں محترمہ بیگم بھٹو صاحبہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ڈرائنگ روم میں ویلکم کیا جو کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے حق میں تھے. لہٰذا اس کے لیے ایک بڑا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، جو جیسے بیگم بھٹو صاحبہ کا تھا، محترمہ کا تھا. اس قسم کی سوچ اور دل گردے کے ساتھ آپ اس قسم کے اتحاد میں آتے ہیں. اور بڑی جنگ جیتنے کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں ان پر اتنا ایسے فیصلے کیے جائیں. سینیٹر پلوشا خان، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بڑا کلیجہ چاہیے، لیکن جب سے یہ اتحاد بنا ہے پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا. اس اتحاد میں پہلے دن سے ہی پیپلز پارٹی پر شک، اب بھی شک کیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے. دیکھیں، اب تو بہت سے شکوک اوروں پر بھی ہیں، اب تو بہت سے شکوک لوگ جو ہیں وہ نون لیگ پر بھی کریں. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں جنرلی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے مجھے بہت افسوس ہے جو ہوا. اور میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کے اپنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ معاملہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. پہلے دن سے ایسی بات کی گئی جس کو کرنے کا نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی سامنے تھی. اور جلد بازی میں اور ہڑبونگ میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آخری جو کہتے ہیں نا the last nail in the coffin، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک، آپ خود بتائیے کہ کہاں شو کوز نوٹس جو ہے وہ جماعتیں، جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تو پھر بتائیے کہ کوئی کسی کے نیچے نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں، کوئی برتر اور کوئی کمتر نہیں ہوتا. تو کس طریقے سے ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو، جو ایک جماعت کو کمانڈ کرتا ہے، دوسرا لیڈر دوسری جماعت کو کمانڈ کرتا ہے، کس طریقے سے اس قسم کے شو کاز نوٹسز جو ہیں، اور کہاں اس سے پہلے کہاں کسی ملک میں بھی کسی پولیٹیکل اتحاد میں کہاں ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ایشو ہو. تو لہٰذا اب اس بات پر میں سمجھتی ہوں کہ اب تو خیر یہ تمام تر ذمہ داری نون لیگ اٹھائے گی، پولیٹیکلی بھی اٹھائے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سب کو الگ کر کے جو فائدہ حکومت کو پہنچایا گیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. عوام بھی شاید اس کا جو جواب ہے وہ ضرور لے گی کہ ایک ان کو امید جو ہے وہ ہو چلی تھی اس اتحاد سے کہ اس اتحاد کے بعد
معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی، بے روزگاری اور معیشت کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور معاملہ کسی نئے الیکشن کی طرف جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے لیکن اب تو کہ وہ ابھی بے فکر ہو گئی حکومت. نہیں، میں سمجھتی ہوں بے فکر ضرور ہوگی آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اپنی سوچ بہت لمیٹڈ ہے. ایسے ہی معاملات آپ میرے سے بہتر تاریخ دان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شاہ آف جب ایران کا انقلاب تھا تو اسی قسم کے معاملات تھے. ایسے ہی معیشت تھی، انفلیشن تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی. جو اپوزیشن تھی اور جو مخالفین تھے زیر عتاب تھے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا. اظہار رائے پہ پابندی تھی. امریکہ اور شاہ ایک پیج پہ تھے، لیکن کیا وہ بچ سکا؟ اور آخر میں پھر اس نے یہ بھی ضرور کیا کہ آخر وقت میں جب اس کا اپنا جانا ٹھہر گیا تو اس نے تمام لوگوں کو ایک ایمنیسٹی دی، باہر نکالا. اور اسی طرح جیسے وزیر اعظم کہتے رہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اس نے اس وقت تمام لوگوں کی منت کی کہ آئیں بیٹھے بات کریں، لیکن دیر ہو چکی تھی. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گی کہ حکومت بچے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ زرداری صاحب نے کہا تھا اپنے بوجھ سے گریں گے، گرنا تو انہوں نے ہے ہی، لیکن ہمارا جو ایک سیاسی کردار تھا بحیثیت اپوزیشن، اس کو بڑا ڈینٹ لگا ہے. اچھا پلواشا خان صاحب، آپ کے اس جواب میں ماشاءاللہ وہ آپ کا جو فارن افیئرس کا ایکسپیرینس ہے وہ بڑا جھلکتا ہوا ہمیں دکھائی دیا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا ادھر سے زیادتی ہوئی ہے، شوکاس نہیں آنا چاہیے تھا. وہ لوگ، ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا، انہوں نے راستہ دوسرا چنا، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی ڈپٹی چیئرمینی کے ایک معمولی سے فائدے کی خاطر پورے اتحاد کو نقصان پہنچا دیا. دیکھیے، اگر میں ان کی بات مان بھی لوں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ کیا یہ معمولی سا فائدہ جو پیپلز پارٹی نے ان کے بقول لے لیا، اس کی بات کیا کسی بند کمرے میں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کسی چار دیواری کے اندر یا کسی اور ذریعے یا کسی پیغام رساں کے ذریعے یا آمنے سامنے بیٹھ کر یا فون پر یا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کے لیے تذلیل کا جو پہلو ہے، دیکھیے ہر پارٹی کو اپنا لیڈر جو ہے وہ ان کے لیے بڑا احترام کے لائق ہوتا ہے. اور میں نے بھی اس وقت تک میں قبول کرتی ہوں کہ کامنٹ کرنے سے میں تھوڑا پیچھے رہی جب تک یہ شو کاز سامنے نہیں ہے. اب جنہوں نے شو کاز دیا ہے وہ خود ایک جماعت کے جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں اور وہ ایک اور جماعت کے چیئرمین کو شو کاز دے رہے ہیں. مجھے تو میں سیاسی جماعتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں کسی پولیٹیکل الائنس نے ایک دوسرے کو شو کاز دیا، اور بڑے بڑے ملک اس قسم کے الائنسز میں ہوتے ہیں اور ہر چیز کا نتیجہ ٹیبل پہ نکلتا ہے. بھارت پاکستان جنگوں کا نتیجہ آخر میں ٹیبل پہ نکلا، بڑی بڑی جنگوں کا نتیجہ ٹیبل پہ نکلا. اور یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں. یہ تو بڑی جو جنگیں مذہب کے نام پہ ہوتی ہیں وہ بھی ٹیبل پہ آ کر سالو ہوتی ہے. تو کیا ایسا کوئی طریقہ، کیا تمام راستے بند ہو گئے تھے کہ تزویر کا پہلو پتہ نہیں کس کے مشورے پہ، کس کے کہنے پر یہ نون لیگ نے جو ہے دیا؟ اور مولانا صاحب کا بھی مجھے علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ویسے یہ بتا ہی دیجئے گا، آپ نے بڑی ملفوف بات کر دی. اب نون لیگ والے تو معذرت خواہی پہ بھی اتر آئے ہیں اور انہوں نے تو یہ کہا جی صدر صاحب کا جو حکم تھا وہ کر دیا. تو پھر آپ کے خیال میں یہ نون کا معاملہ ہے یا فے کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، میں مولانا صاحب سے اس قسم کی ذاتی رائے ہے، یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں، لیکن ان سے اس قسم کی میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایسی جو ہے بچکانہ حرکت کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہ PDM کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے. اور ابھی بھی اگر کچھ بچ سکتا ہے تو بچا لینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارا یا ان کا نہیں ہے، معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے لیے ہم نے. سینیٹر صاحبہ ایک منٹ، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ایسی بچگانہ حرکت، تو کیا یہ درست ہے جو JUIF نے اتحاد کیا لاڑکانہ میں PTI سے؟ ایک طرف آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں اور دوسری طرف آپ اتحاد کریں. دیکھیے اس کے بارے میں بھی متضاد خبریں ہیں، سننے میں تو یہی آ رہا ہے. لیکن چلیں، اس کو میں جیسے خود دوسروں کو یہی پریچ کر رہی ہوں اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ چھوٹے مفادات کو بڑے مقصد پہ قربان کرنا چاہیے. کیونکہ جواب صرف ہم نے نہیں دینا، جواب لوگوں کو انہوں نے بھی دینا ہے. جواب صرف عمران خان نے بھی نہیں دینا، جواب اپوزیشن نے بھی دینا ہے. کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو جو باقی چپ تھے ان کے لیے کیا کہتا ہے مذہب، کیا کہتا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے سینیٹر پلواشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا. مظہر بلال صاحب ایک بڑا اچھا سوال چھوڑ گئی ہیں پلواشا خان کہ جواب سب نے دینا ہے.
اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب زیادتی ہو رہی تھی تو چپ کون کون تھا، اس پہ بعد میں آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اے این پی علیحدگی اختیار کر چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اضطراب کا شکار ہے، اور بلوچ خان جاتے ہوئے ایک سوال چھوڑ گئی تھیں کہ اس کا بھی تو حساب ہونا ہے کہ کس نے خاموشی اختیار کی ظلم پہ، مہنگائی پہ، ظلم و ستم پہ، جبر پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے جو بات دیکھے انہوں نے کہا عمران خان کو بھی جواب دینا، ہاں، پی ڈی ایم کو بھی، ہر سب لیڈروں ہر کو. کسی کو اپنے تو اپنے پی حصے ڈی کا ایم جو پہ تو سماج ہم میں نے بڑی کام بات کی. اب عمران خان کا بھی جواب دیکھے، قوم مانگ رہی ہے، مہنگائی ہے نا، ایسے ہی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس کرونائی موسم میں بھی. اور آپ نے کرونائی موسم کے مظاہرے کی بات کی ہے تو آج بہت بڑا مظاہرہ تھا. میں حیران ہوا، اس کو اتفاقاً میں اسی وقت شرائع دستور سے آ رہا تھا. اتنا لمبا ایک اجتماع تھا جیسے کوئی سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے. ایک کئی اسکولوں کے طلبہ، اساتذہ، انتظامیہ بورڈ اٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں تعلیمی ادارے کھول دو، تعلیمی ادارے کھول دو. کہتے تو وہ دیکھیے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ظاہر ہے وہ فیسیں لیں گے تو ان کا کام چلے گا. وہ گھر بیٹھے بغیر فیسوں کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، بزنس ہے ان کا. جی ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یا تو حکومت نے جو احساس پروگرام شروع کیا تھا یا کوئی اسی طرح کا تعلیمی پیکج نکال دیتے. ایک تو سٹوڈنٹس کو فیس سے مبرہ کر دیتے، دوسرا وہ یہ کرتے کہ اساتذہ کی تنخواہیں دے دیتے. اچھا، اساتذہ کی تنخواہوں کا کتنا بوجھ پڑ جانا تھا. ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. آپ احساس پروگرام کے تحت جو اتنے بانٹ رہے ہیں تو کوئی 2-4 ارب ادھر رکھ دیتے کہ پرائیویٹ اساتذہ کی بھی لسٹیں دو، تو جہاں سرکاری اساتذہ کی تنخواہیں جاتی ہیں ان کی بھی چلی جائیں، ان پہ بوجھ کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب ان پہ بوجھ ہے اور والدین پہ بھی بوجھ کم ہو جاتا ہے کہ جن کے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں اور فیسیں جمع ہوئی جا رہی ہیں. ہاں، وہ فیسوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. مگر ان کو حکمت کون سمجھائے. دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں علوی صاحب، لیکن حکمت سے طے کیے جاتے ہیں. ایسے ہی. اب حکومت میں شامل وزراء تو بڑے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مشیر بھی بڑے سمجھدار ہیں، لیکن حکمت کون سکھائے. حکمت اور دانائی ایک الگ علم ہے، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈگریاں لی جاتی ہیں نا، یہ تو ضرورت کا علم ہے نا، کہ آپ نے نوکری کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے ڈگریاں لے لیں. یہ جو دانائی ہے، جو فوک وزڈم جس کو ہم بولتے ہیں، لیکن وزیر مشیر کہتے ہیں ہمارے جتنا کوئی نہیں جانتا. بھائی اگر یہ فوک وزڈم ہوتی، اگر حکمت ہوتی تو آج مظاہرہ ہوتا. اب اس سے کرونا کتنا پھیلے گا اس مظاہرہ سے، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ کا سوشل ڈسٹنس کا کدھر گیا فلسفہ، آپ کا کرونا کے خاتمے کا فلسفہ کدھر گیا. صحیح تو ایسے موسم میں وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں، اور وزیر تعلیم کو بھی چاہیے کہ وہ بیرونی کانفرنسیں چھوڑ کے اس پہ توجہ دیں کہ بھائی یہ قوم کا مستقبل ہے، سٹوڈنٹس جو ہیں صحیح ان کو بھی بچانا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا سوال جی بڑا اہم ہے کہ جو ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں استاد ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملے گی تو اس کا گھر کدھر سے چلے گا. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ بندوبست کرنا حکومتوں کا کام تھا. ان کو چاہیے یہ دیکھیں نا، تہ در تہ معاملے ہیں. اس اسکول کے مالک کا بھی اپنا معاملہ ہے، اس اساتذہ کا، اس سٹاف کا، ایڈمنسٹریشن میں جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں تعلیمی ادارے کے، ان کا اپنا بھی معاملہ ہے. اور والدین جو بے روزگار گھروں میں پڑے ہیں، جن کی تنخواہوں پہ کٹ لگے ہوئے ہیں، ان کا اپنا علیحدہ معاملہ ہے. اور خاموش ہے حکومت. کچھ سکولز جو ہیں کرائے کی عمارتوں میں ہیں. ایسے ہی ہے. وہ کرایہ جانا ہے، جی ہاں، بجلی کا بل جانا ہے، صحیح ہے، گیس کا بل جانا ہے، پڑھانے والوں کی تنخواہیں جانی ہیں، جو دوسری ایڈمنسٹریشن ہے جس میں کلیریکل سٹاف ہے اس کی تنخواہیں جانی ہے. صحیح ہے. تو یہ بندوبست بھی تو کسی نے کرنا تھا،
اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بھائی جان یہ یہاں حکومت تو کو چاہیے ویکسین تھا بندوبست کرتے. قیمتاً منگوانے میں لیت و لال سے کام ہے اور نجی معاملات اور لوگوں کو مال کمانے کی چھوٹ دے دی گئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی جیب سے یہ پیسے دینے والے. لیکن آج اچھا ایک فیصلہ ادھر سے جو آیا ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکول جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کی، اس حالت میں یہ رسک بالکل نہیں لیا جا سکتا، ہم نہیں کھول سکتے. پہلی سے 8ویں تک کی کلاسز جو ہیں وہ 28 اپریل تک معطل رہیں گی، اسکول تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور 9ویں سے 12ویں تک کی جو ہے وہ کلاسز جو ہے 18 اپریل تک بند رہیں گی. نہیں کھولنے بھی نہیں چاہیے. دیکھو چھوٹے بچے ہیں، کرونا میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی کا پھول جیسا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ صحیح. ایک منٹ ہمارے پاس رہ گیا، جاتے جاتے یہ بتا دیجئے گا، وہ رشین جو آیا ہوا ہے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر، یہ کیا ہمیں فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیے خطے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ایک تو رشیا پاکستان کے بہت قریب آ گیا، بڑے عرصے بعد ان کے وزیر خارجہ کا دورہ ہو رہا ہے. پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر کابل جا رہے ہیں 8 تاریخ کو، اور بڑے عرصے کے بعد کابل کی سڑکوں پر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے. صحیح ہے. اور اس خطے میں جو بادامنی ہے افغانستان میں، وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتی. دوشنبے میں بھی یہی باتیں ہوئیں اور جگہوں پر بھی یہ باتیں ہوئیں. تو خطے کی اس بدلتی ہوئی صورتحال میں ہمارے آپ سب کے ملک پاکستان کا اہم کردار ہے. جی یہ پاکستان کا اہم کردار ہے، اور یہ آنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا آنا بھی ایک نیک شگون ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا ٹریک شاید ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہے، اور تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں مسلسل بہتر انداز میں پروان چڑھ رہی ہیں. آج اتنے ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.